قرآن پاک کا صفحہ نمبر 91 ہے۔ سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 136۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ جو اس نے اپنے رسول کے اوپر نازل فرمائی، والکتاب اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، الذی انزل من قبل جو اس نے نازل کی پہلے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ جو کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا پس تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا پھر انہوں نے ایمان قبول کیا، ثم کفروا پھر وہ کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں، لم یکن اللہ لیغفر لہم اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کو سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو احکام بیان کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہمیں انصاف کے اوپر رہنے کی تلقین کی گئی تھی کہ انصاف کے اوپر قائم دائم رہو اور سچی شہادت دو، جھوٹی شہادت نہ دو۔ اس بات کو بھی نہ دیکھو کہ شہادت تمہارے خلاف ہے یا تمہارے والدین کے خلاف ہے یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہے۔ سچی شہادت دو، سچ کا ساتھ دو، اگرچہ تمہیں اپنی جان کا نقصان اٹھانا پڑے یا تمہارے والدین کو نقصان ہو رہا ہو یا تمہارے کنبے قبیلے برادری کو نقصان ہو رہا ہو، تم سچ کو مت چھوڑو، ظلم کا ساتھ نہ دو، سچ کا ساتھ دو۔ آج کے درس کے اندر ایک اور اہم اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان کو قبول کرو اور پھر اس کے اوپر ہمیشہ قائم دائم رہو۔ ایمان کو اخلاص کے ساتھ قبول کرو اور پھر ہمیشہ جو ہے نا اس کے اوپر قائم دائم رہو، چھوڑو نہیں، مرتے دم تک اس کے اوپر قائم دائم رہو۔ آج کے سبق کا یہ خلاصہ جو ہے نا میں نے عرض کر دیا، چنانچہ اوپر دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس نبی کے اوپر نازل کی اور ان کتابوں پر جو پہلے جو ہے نا اللہ نازل فرما چکے، ان سب کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دو لفظ اکٹھے آ گئے، آمنو آمنو اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ، حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والے لفظ سے خود خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان تو انہوں نے قبول کیا، اس لیے تو ایمان والے لفظ سے خطاب کیا جا رہا ہے، پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آؤ۔ تو اس اعتراض کا جواب جو ہے نا وہ بڑا آسان سا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب یہ بھی دیا جی کہ یہاں ایمان والوں سے مراد منافقین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے منافقین کو پھر ایمان والا کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا بھی دعویٰ اپنے بارے میں یہ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پہلا سپارہ آپ پڑھتے ہیں، شروع سے ہی جو ہے نا پہلے رکوع پڑھاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے بارے میں یوں کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والے کوئی نہیں۔ تو چونکہ ان کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے کہا اگر تمہارا دعویٰ ایمان والا ہے تو تم تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو،
تمہارا دعویٰ جو ہے وہ یہاں سے اوپر اوپر ہے، زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے زبانی ایمان کے دعوے دارو، پہلے آمنو سے یہ مراد ہے، اگلے آمنو سے مراد یہ ہے کہ دل سے ایمان قبول کرو۔ اے زبان سے دعویٰ کرنے والے ایمان والو، دل سے بھی ایمان کو قبول کرو۔ ایمان اس بندے کا قبول ہوتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار بھی کر رہا ہو اور دل سے تصدیق بھی کر رہا ہو، جبکہ منافق کا ایمان نامقبول اس لیے ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس لیے اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے فرمایا گیا کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ نہ رکھو بلکہ دل سے تصدیق بھی اس کی کرو، دل سے ایمان جو ہے نا قبول کرو۔ ایک معنی جو ہے نا یہ بیان کیا گیا، دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان قبول کرو۔ پہلے آمنو سے مراد اہل کتاب لوگ ہیں جو پہلے نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ یہودی جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے، تورات کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل مقدس کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ اب ان کو اگلے آمنوں سے مراد یہ ہے کہ اس نبی کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ۔ تو پہلے آمنوں سے مراد اہل کتاب ہیں اور دوسرا آمنو سے مراد اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ دو معنی ہوں گے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آمنو سے مراد اس امت کے ایمان والے مخلص مومن ہی مراد ہے، کوئی اور منافق مراد نہیں ہے، کافر مراد نہیں ہے، اہل کتاب بھی مراد نہیں ہے، اس امت کے مخلص مومن مراد ہے۔ پھر وہی اعتراض کہ اگر مخلص مومن مراد ہیں اور ان کو ایمان والی صفت سے ہی جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ؟ ایمان تو وہ لائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے ایمان والو جو ایمان تم لے کے آئے ہو اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اس ایمان کے اوپر ہمیشگی اختیار کرو، اس ایمان کے اوپر مداومت اختیار کرو، اس کے اندر خلل نہ آنے دو، اس کے اندر کوئی خرابی نہ آنے دو۔ انسان زندگی کے اندر بعض اوقات ایسے عمل اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، ایمان جاتا رہتا ہے۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عوام کو یہ بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جس سے انسان کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے کفر کے ذریعے، شرک کے ذریعے، الحاد کے ذریعے، فسق و فجور کے ذریعے انسان اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو اپنے ایمان کے اوپر جم جاؤ، ثابت قدم جو ہے نا وہ رہو اور مداومت اختیار کرو، اس کو خراب نہ ہونے دو۔ یہی وجہ ہے ایمان میں خلل واقع ہونے سے بچنے کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے قول کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کفریہ کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں، تو بار بار اس کو چاہیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے نشست و برخاست ہر وقت جو ہے نا اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے نا وہ نکلنا چاہیے۔ یہ افضل الذکر ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والی جتنی ذکر کی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس میں شرک کا رد بھی ہے، اس میں توحید کا اثبات بھی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہے، اور اس میں ایمان کے انسان کے اپنے ایمان کی تجدید بھی ہے۔ جس وقت کوئی زبان سے کفر یا کلمہ نکلے گا بعد کے اندر فوراً اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تجدید جو ہے نا وہ کر لے۔ جس وقت لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ ذہن کے اندر یہ بات رکھو کہ جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اگر ان میں سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی الفاظ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل میرا جس نے مجھے دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے، میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔
اس کلمے کا اظہار کر رہا ہوں۔ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، بعض اوقات اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کفر یا کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں، اس لیے ہر وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے چاہیے۔ اسی طرح جس وقت انسان جو مشرک انسان ہے اس کو بھی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے صدق کے دل سے توبہ کرے کہ آج کے بعد شرک نہیں کروں۔ اور اگر غلطی سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہے جو شرک والا ہے، مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اور ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے جس انسان نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اب اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے اوپر اعتقاد بھی رکھے، یقین بھی رکھے، ایمان بھی رکھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھے، اس کو سمجھ کر اللہ کی توحید کے اوپر جو نا کامل ایمان اور یقین رکھ کر پھر جو ہے نا وہ شرک سے اپنے آپ کو روکے، پھر وہ جو شرک ہوا نا غیر اللہ کی قسم والا اس کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو ہے نا دورہ اپنی زبان کے اوپر جو ہے نا وہ رکھے، اس کو چھوڑے نہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بہترین کلمہ ہے جس سے انسان اپنے ایمان کی تجدید کر سکتا ہے، وہ یوں کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو انسان صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو قیامت کے دن ضرور بضرور خوش کر دوں گا، اتنا دے دوں گا کہ یہ انسان خوش ہو جائے۔ مشکل کلمہ ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، آسان سا کلمہ ہے، ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی، ایک جملہ ہے جی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس بندے نے یہ کلمہ پڑھا نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس انسان نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہے۔ اگر آپ ایمان کا ذائقہ چکھنا چاہتے ہیں صبح و شام یہ کلمہ جو ہے نا اپنی زبان سے اس کا ورد کیا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ۔ دیکھیں کتنی آسان سا عمل ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا یہ کلمہ اپنی زبان سے کہا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اچھا اس جملے کا معنی بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں زبان سے؟ جو بھی اسلامی دعائیں ہوتی ہیں یا جو بھی ذکر اذکار ہم زبان سے کرتے ہیں کوشش کیا کریں اس کا معنی بھی جو ہے نا وہ یاد کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم استغفر اللہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا بھی صحیح ترجمہ نہیں آتا کہ استغفر اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، یہ اس کا معنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ جو 5واں کلمہ نا بڑا قیمتی جملہ ہے تو چند جملے کو 3-4 لائنوں کے، 5ویں کلمے کے الفاظ بڑے بہترین ہیں۔ جو میں نے جان بوجھ کے گناہ کیے ہیں میں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، جو مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں میں اس سے بھی معافی جو ہے نا مانگتا ہوں، جو اعلانیہ گناہ ہوئے ہیں اس کی بھی معافی مانگتا ہوں، جو گناہ میں نے چھپ کے کیے ہیں میں اس کی بھی معافی جو ہے نا مانگتا ہوں۔ بڑا قیمتی جملہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا نہیں، نہ انجانے میں مجھ سے جو ہے نا غلطیاں ہو گئی ہیں جی، میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کی صفات بھی ہیں جی، تو ہی معافیاں کرنے والا ہے، تو ہی پردہ پوشیاں جو ہے نا وہ کرنے والا ہے، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، ان کو ہر وقت جو ہے نا زبان کے اوپر اپنا ورد جو ہے نا بنائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے،
ہماری ساری توجہ کاروبار کی طرف ہوتی ہے. ہم دن وقت اسی حساب کتاب میں رہتے ہیں کہ میں نے کس سے لینا ہے، کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں. اللہ کے ذکر کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. کوشش کیا کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کیا کریں. وہ انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ انسان اپنے رب کا محبوب ترین ہوتا ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت معطر ہوتی ہے. اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہے، اس لیے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر جو ہے نا وہ رکھا کریں. تو یہ بھی بڑا قیمتی جملہ ہے جی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اس کا ترجمہ آپ کو بتانے لگا تھا. رضیت باللہ ربا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور میں راضی ہو گیا اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبیا، اور میں راضی ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس نے صبح و شام یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے جنت اس کے لیے کیا کر دی؟ واجب کر دی، پکی کر دی. ہے کسی اور چیز کے کسی عمل کی ضمانت ہے آپ کے پاس؟ آپ نماز پڑھ دیں آپ کو جنت ملے گی؟ ہماری نمازیں بھی تو اس طرح نہیں. نماز کے اوپر تو جنت ملے گی، لیکن ہماری نمازیں بھی تو اس طرح نہیں نا کہ جنت میں جانے والی ہوں. ہم تو نمازوں کے اندر بھی توجہ پتہ نہیں کہاں کی کہاں ہوتی ہے. زکوٰۃ کے اوپر بے شک جنت ملے گی، لیکن کیا ہماری زکوٰۃ اس طرح کی ہے جس کو اللہ قبول کرے اور ہمیں جنت جو نہ مل جائے؟ ہماری تو زکوٰۃ بھی اس طرح کی نہیں ہے. ہماری آمدنی درست نہیں ہے تو حلال کی نہیں ہے جی، کھوٹی ہے جی، حرام کی ہے جی، ملاوٹ والی ہے جی، دوسروں سے چھینی ہوئی ہے جی، سود ہے اس کے اندر، رشوت ہے اس کے اندر، خرابی ہے طرح طرح کی اس کے اندر. اس مال میں ہم زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ قبول ہوگی؟ اس لیے کسی عمل کے اوپر کوئی ہمارا عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ جس عمل کے اوپر ہم گارنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا عمل انتہائی اخلاص والا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے. کوئی ایسا عمل نہیں. عملوں کے اوپر جنت جو ہے نا بے شک ملے گی، لیکن ہمارے عمل جو ہے نا اس لیول کے نہیں ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ بھی نہیں پھر چھوڑ دینے چاہیے، نہ اپنی طرف سے کوشش کرتے رہنے چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہنے چاہیے، اپنے عمل کو درست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کوشش اور محنت کے اندر لگ جاؤ کہ ہمارا عمل سنت کے عین مطابق ہو، ہم سنت کے مطابق کام کرنے والے بن جائیں، قرآن و سنت کے پیچھے جو نا ہم چلنے والے بن جائیں. اس محنت کو اپنانا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہ اگر عمل جو نا ہمارا درست نہیں ہم چھوڑتے ہیں چلو جی کوئی اور کام کرتے ہیں. عمل کو چھوڑنا عقل مندی نہیں، عمل کو درست بنانا عقل مندی ہے. تو عرض کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کیا ہو جائے گی جی؟ واجب ہو جائے گی. تو یہ تیسرا معنی جو ہے نا وہ بیان کیا گیا کہ یہاں سے مراد یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ. مطلب یہ ہے جس ایمان کو تم نے قبول کیا ہے اس کے اوپر قائم دائم رہو، ثابت قدم رہو، پختہ رہو، مداومت اختیار کرو. یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا دے. بھائی آپ سیدھی رستے پہ چلے ہیں تبھی تو مسجد میں آئے ہیں، سیدھی رستے کے اوپر ہیں تبھی تو آپ وضو کر کے نماز کے اندر کھڑے ہیں. اب اور کون سا آپ کو سیدھا رستہ چاہیے؟ تو اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ جس سیدھے رستے پہ تو نے مجھے چلا دیا نا ہمیشہ اسی کے اوپر قائم دائم رکھ. زندگی کے اندر وہ لمحات نہ آئیں کہ میں اس رستے سے ٹیڑھے رستے کے اوپر چل پڑ، مجھے اس رستے کے اوپر قائم دائم رکھ، مرتے دم تک میں اسی رستے کے اوپر رہوں. تو یہاں پر بھی وہی معنی مراد ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ. کیا مطلب؟ اسی کے اوپر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، اس ایمان والی بات کے اوپر پکے جو ہے نا وہ ہو جو پھر تمہاری کامیابی ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے نا بتلایا ایمانیات کی، پھر بہت ساری تفصیلات ہیں، کچھ جزیات یہاں پہ ذکر کی. پہلے نمبر پہ یہ ذکر کیا آمنو باللہ، اللہ کے اوپر جو ہے نا ایمان لے کے آؤ.
اللہ کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف فی الامور ہے، وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے عزتوں سے نواز دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے اولاد سے محروم کر دے، جس کو چاہے جو نا پنسوں کو نجات جو ہے نا وہ دے دے۔ یہ سارے کمالات جو ہیں اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہ ساری صفتوں کا مالک وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لہٰذا اسی لیے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، میری جمیع عبادات اس کے ساتھ خاص ہے۔ یہ میں نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا، میری جمیع عبادات اس کے ساتھ خاص ہے۔ تفصیل میں جاؤ تو مطلب یہ ہے میرا سجدہ، میرا رکوع، میری نماز، میری زکوٰۃ، میرا جہاد، میرا طواف، میری منت، میری منوتی، میرے پھیرے، ساری جو ہے میری کلی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری تسبیح، تقدیس، تکبیر، تحلیل، یہ جتنی بھی عبادات کی جمیع اقسام ہے میں اسی کے ساتھ خاص کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جاتا۔ یہ اسی کی صفت ہے، یہ اسی کے ساتھ خاص جو ہے نا اچھی لگتی ہے، عبادت اسی کا خاصہ ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اس چیز سے پاک اور مبرہ ہے، وہ ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا، اول سے ہے آخر تک رہے گا، اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات نے فنا ہو جانا ہے، اس کی بقا ہے، بس وہ اکیلا جو نا تنہا باقی رہے گا، ساری کائنات کے اوپر فنا ہے۔ یہ جتنے بھی عقائد اور نظریات اللہ کے متعلق ایمانیات کی باتیں قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہ آمنو باللہ ہے، ایمان باللہ ہے۔ پھر اس کے اندر ایمان بالغیب بھی آ جاتی ہے۔ اب اللہ کو تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا، نہ کوئی دیکھ سکتا، جی دنیا کی کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، تو اللہ کو بن دیکھے ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ہم اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ہم اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے نا ایمان لے کے آتے ہیں، بن دیکھے ہم اللہ کے کمالات کے اوپر جو ہے نا ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا فرمایا کہ اللہ کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو رسول اور پیغمبر ہیں یہ ایسی محترم شخصیات ہیں جو اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں، اللہ کی منتخب کردہ جو ہے شخصیات ہیں، جو ہے تو انسان لیکن گناہوں سے بالکل مبرہ، پاک، صاف ستھرے، اجلے، معصوم عن الخطا ہے، جو اللہ کی منتخب کرتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو انسان ہے لیکن صفات کے اعتبار سے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نور ہے، نہ، نوریوں سے اعلیٰ ہے، ذات کے اعتبار سے انسان ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا، ان کی ذات کا تذکرہ کیا، انما انا بشر مثلکم، لیکن صفات کے اعتبار سے وہ نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، نوری نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء نور ہیں، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، نہ، یہ انہوں نے نبی کا مقام کم کیا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے، ذات کے اعتبار سے بشر اور صفتوں کے اعتبار سے نوریوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی بچے کو بھی کھڑا کر کے آپ پوچھیں نا، ہو مسلمان، کہ آپ بتائیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے یا جبریل امین کا، تو بچہ بھی یہ کہے گا نہیں میرے نبی کا مقام زیادہ ہے۔ تو پھر آپ بتائیں نا مجھے، جبریل نوریوں کا سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے نوریوں کے سردار سے افضل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے نوری نہیں، نوریوں سے اعلیٰ ہے۔ تمام فرشتے جو ہے نا
ان سے مقام اور عزت اور مرتبے اور شان کے اندر جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا مقام جو ہے نا وہ اونچا ہے۔ نبی وہ ہستی ہوتا ہے، رسول وہ ہستی ہوتا ہے جو علم کے اندر، تقوی کے اندر، طہارت کے اندر، شان کے اندر، عظمت کے اندر، مقام اور مرتبے کے اندر ساری نسل انسانیت سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں سے مراد، رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے تو پھر ایک اور چیز کا اضافہ بھی جو ہے نا وہ کر لیجئے گا، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ نبی تو سارے محترم ہیں، مقام والے ہیں، عزت والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نبوت کا دروازہ آپ کے اوپر بند ہے۔ اب آپ کے بعد جو انسان کسی نبی کو تسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، گویا کہ اس کا ختم نبوت کے اوپر ایمان جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے۔ تو نبی کے اوپر جو ایمان لے کے آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف آپ کی نبوت کے اوپر ایمان نہیں لانا بلکہ آپ کے ختم الرسول والی صفت کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے، اور اس بات کی گواہی اور شہادت دینی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں ہوگا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو انسان یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یاد رکھیں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں قادیانی، کہ ہم اس کو اصل نبی نہیں مانتے، ہم اس کو ذلی نبی مانتے ہیں، ہم اس کو بروزی نبی مانتے ہیں، ہم اس کو غیر تشریعی نبی مانتے ہیں۔ یہ ساری دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو ذلی نبی مانے یا بروزی نبی مانے یا تشریعی نبی مانے یا غیر تشریعی نبی مانے، ہر حال کے اندر بندہ کافر ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم الرسل والی صفت کے منکر ہیں جی۔ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسول، تیسری چیز بیان کی جا رہی ہے، اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی، مراد قرآن مقدس ہے، اور والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ جو اللہ نے اس نبی سے پہلے جو ہے نا وہ نازل فرمائی ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ۔ مراد تورات، انجیل، زبور، صحائف، تمام آسمانی کتابیں یہاں سے مراد ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک بڑی عمدہ بات جو ہے نا وہ لکھی، فرمایا جس وقت اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کتاب کو نازل کرنے کا تذکرہ کیا تو نزلہ کا لفظ ذکر کیا، اور جس وقت جو ہے نا سابقہ کتابوں کا تذکرہ کیا اس وقت انزلہ کا لفظ جو ہے نا وہ لے کے آئے۔ نزلہ اور انزلہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے انزلہ کا مطلب ہے اللہ نے یا کو مشت یا کو بار کی ایک ہی دفعہ پوری کی پوری کتاب نازل فرما دی، اور ہمارے نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ 23 سال کے عرصہ کے اندر ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ موقع کے مطابق، موقع کی مناسبت سے جتنی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے نازل کی۔ نزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ نازل ہونا، اور انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایک ہی بار آسمان سے نیچے اتر آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے وہ ایک ہی دفعہ، وہ آہستہ آہستہ نازل کیا، اور سابقہ نبیوں کو جو کتاب دی ہے وہ یکبارگی دی ہے، اس لیے یہ فرق فرمایا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، جس طرح ایمان کی جزیات بیان کی نا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں پر ایمان لے کے آؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آؤ، اسی طرح اب کفر کی جزیات بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور بھی کچھ ایمانیات کی چیزیں ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے، جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اچھی بری تقدیر کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر، ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے۔ بعض جگہ کے اوپر
کچھ چیزوں کا ذکر ہے، بعض جگہوں کے اوپر کسی اور چیز کا ذکر ہے، کچھ جگہوں کے اوپر ساری چیزوں کا تذکرہ بھی آتا ہے جی۔ بہرحال آگے والا جملہ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا اور روز آخرت کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ضروری ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا جی۔ اب دیکھیں اللہ کا انکار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں اللہ کی ذات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اللہ کی ذات کا منکر کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی گروہ ہیں غیر مسلم، جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے اللہ کو مانتے ہیں، جس طریقے سے بھی مانے اللہ کو بہرحال مانتے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العزت کے وجود کے قائل تھے، اللہ کی کچھ صفتوں کو بھی جو ہے نا مانتے تھے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے من یکفر باللہ؟ ایک تو اس کا سیدھا سیدھا یہ معنی ہے جی جو اللہ کی ذات کا انکار کرے۔ کوئی دائرہ ایسا ہو کہ جی کوئی اللہ نہیں ہے جی، اللہ کی ذات کوئی نہیں ہے جی، بس ایسے ہی کائنات بنی تھی اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی جی، تو ایسا بندہ بھی کافر ہے۔ اور جہاں سے ایک مراد یہ بھی ہے من یکفر باللہ اے من یکفر بتوحید اللہ، جو اللہ کی توحید کا انکار کرے۔ تو اس کی وہی مثالیں ہیں جی کہ اللہ کی صفات غیروں کے اندر جانے، مثلا اللہ بھی مشکل کشا ہے جی، علی بھی مشکل کشا ہے، اب حضرت علی کو جو مشکل کشائی والی صفت دے رہا ہے یہ تو صفت اللہ کی تھی، تو یہ بندہ شرک کر رہا ہے۔ یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، رسول اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے جی، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا پیر مدد، تو اللہ سے بھی مدد طلب کر رہا ہے اور بزرگوں سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی اور نبیوں سے بھی مدد طلب کر رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ اللہ کو بھی سجدہ کر رہا ہے، صاحب قبر کو بھی سجدہ کر رہا ہے، تو صاحب قبر کو اللہ کا شریک کر رہا ہے۔ اللہ بھی بیٹے دینے والا ہے جی، کوئی اور بھی بیٹے دینے والا ہے جی، تو اس بیٹے دینے والی صفت کے اندر اس نے اللہ کا شریک کر دیا، من یکفر باللہ، گویا کہ اس اللہ کی صفت کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور اللہ کی صفتوں کا انکار کرنے والا بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کی فرشتوں کا انکار کرنے والا انسان بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے ملائکہ انسان کی پیدائش سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے روئے زمین کے اوپر، یا جو بھی اس وقت زمین تھی، جنت کی تھی یا یہ تھی یا نہیں تھی، اس جہان کے اندر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے اللہ کی، یہ نور سے پیدا کی ہوئی ہے جی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی طاقت دی ہے، اتنی لطیف ہے، اتنی لطیف ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، انسان کو نظر نہیں آتا، حالانکہ یہاں پر بھی اس وقت موجود ہے، زمین کے اوپر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، اور مساجد کے اندر تو کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے جو ہے نا اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو۔ مومن کے ساتھ اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے جو ہے نا مقرر کیے ہوئے، تو جب ہر مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، روئے زمین کے اوپر جو ہے نا یہ پھیلے ہوئے ہیں، مساجد کے اندر جو ہے نا یہ فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ مساجد کے اندر جو ہے نا گندی چیزیں کھا کے نہ آیا کرو۔ بعض لوگ جو ہے نا سگریٹ پی کے فوراً مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، بدبو آتی ہے جی ان سے، لہسن اور پیاز کھا کے آنے سے بھی منع کیا گیا۔ نمازی بھی تنگ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو فرشتے ایسی نورانی مخلوق ہے جو اتنی لطیف ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن زمین کے اوپر موجود ہے، انسان کے ساتھ بھی جو ہے نا موجود ہوتے ہیں، مومن بندے کے ساتھ حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور ایسی مخلوق ہے کہ اللہ نے ان کو زبردست قسم کی طاقت اور قوت جو ہے نا وہ دی ہوئی ہے، ساری نسل انسانیت کو ایسے ولیٹ کے اپنی مٹھی کے اوپر اٹھا لیتے، ساری پوری زمین کو اٹھا لیتے ہیں جی۔ اور اللہ رب العزت نے جو یہ صرف ان کا کام اللہ کی عبادت کرنا اور کوئی کام نہیں ہے، اور اللہ نے ان کے اندر خواہشات کا مادہ ہی نہیں رکھا، یہ خواہشات کے مادے سے مبرہ ہے، یہی وجہ کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ کو ایسے بندے کی عبادت مطلوب تھی جو جس کے اندر گناہ کا مادہ بھی ہو، پھر وہ گناہ کے مادے کو پس پش ڈال کر اللہ کی عبادت کی طرف آئے۔ اسی لیے تو انسان کو پیدا کیا، اور اسی لیے انسان کا مقام بھی فرشتوں سے اعلیٰ ہے،
کہ خواہشات کا مادہ ہونے کے باوجود پھر اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے جو ہے نا آ گئے، جس کے اندر مادہ ہی نہیں ہے جی، تو وہ جو ہے نا اگر عبادت میں لگا ہوا ہے تو اس کا اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو اس شخص کا ہے کہ خواہشات کا مادہ ہے، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کر پھر اللہ کی عبادت کی طرف لگا۔ پھر دوسری بات، جو بات اللہ نے ان کو حکم دے دیا ہے، جس کام کا حکم دیا ہے اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، نافرمانی کا مادہ ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ پھر اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں بھی مختلف جو ہے نا وہ لگا رکھی ہوئی ہیں، کوئی بادلوں کے اوپر مامور ہے، کوئی بارش برسانے کے اوپر مامور ہے، کوئی جو ہے نا وحی لانے کے اوپر مامور ہے، کوئی لوگوں کی روح نکالنے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے، کوئی تقدیر لکھنے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے، کوئی جو ہے نا منکر نکیر والا کام، وہ جو قبروں کے اندر جو ہے نا سوال جواب کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا معمول ہے۔ کسی نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اپنے اپنے کام کے اندر جو ہے نا لگے ہوئے ہیں، کوئی بادلوں کے اوپر مامور، کوئی بارش برسانے، کوئی ہوائیں چلانے کے اوپر جو ہے نا مامور ہے۔ جو ڈیوٹی اللہ نے ان کے سپرد کی ہوئی نا وہ اپنا کام جو ہے نا وہ کر دیں۔ کیسی بہترین جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق، اتنی بہترین مخلوق ہے، اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر ہر وقت لگے ہوئے۔ اسی لیے تو انہوں نے انسان کی پیدائش کے وقت یہ بات کی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بھی اور طہارت بھی بیان کرتے ہیں، تجھے انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح جنوں کی بھی مخلوق، قرآن سے ان کا وجود بھی جو ہے نا وہ ثابت ہے، جن بھی ایک مخلوق ہے، اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تین مخلوقیں، انسان، جنات اور فرشتے، ملائکہ، ان تینوں کے اندر روحیں بھی موجود ہیں جی، ان تینوں کی موت بھی واقعہ ہوگی جی۔ انسان کے اندر جو مادہ ہے وہ مٹی کا غلبہ ہے جی، ویسے تو چار چیزوں سے پیدا ہوا ہے، مٹی کا غلبہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ نے اس مٹی سے اس کو پیدا کیا، مر کے اسی مٹی میں جائے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ جو ہے نا اٹھایا جائے گا۔ جن بھی جو ہے نا چار ان کے عناصر ہیں، لیکن ان کے اندر آگ کا جو ہے نا وہ غلبہ ہے، اور فرشتے جو ہے نا یہ سراسر نور سے جو ہے نا وہ پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی روح بھی جو ہے نا اسی طرح جو ہے نا جس طرح انسانوں کے اندر اور جنات کے اندر ارواح ہے، اسی طرح جنوں کے اندر بھی، جس طرح انسانوں اور فرشتوں کے اندر روح ہے اسی طرح جو ہے نا جنوں کے اندر بھی روح ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ان کی موت بھی جو ہے نا واقعہ ہوگی جی۔ بہرحال ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن جس وقت اللہ نے ایمانیات کا تذکرہ کیا نا تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ جنوں کے اوپر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، انسانوں کی ذات کے اوپر بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے، نہیں۔ فرشتوں کا تذکرہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے کیا اور فرمایا من یکفر باللہ وملائکتہ، جو شخص اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر فرشتوں کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ وکتبہ ورسلہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور روز آخرت کا انکار کرے۔ اب یہاں پہ تفصیل نہیں بیان کی گئی، بس سمندر کو کودے میں بیان بند کر دیا، حالانکہ دیکھیں روز آخرت کے اندر کتنی چیزیں ایمان کی جائیں گی۔ حشر کا میدان لگے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، سوالات جو ہے نا وہ پوچھے جائیں گے، پل صراط کے اوپر جو ہے نا گزرنا ہے جی، پھر جنت ہے جی، پھر جہنم ہے جی، پھر جنت کی گونا گون نعمتیں ہیں جی، پھر جہنم کے جو ہے نا ڈراوے اور عذاب جو ہے نا طرح طرح کی سزائیں ہیں جی، ان کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا جو ہے نا یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ انسان بڑی دور کی گمراہی کے اندر جو ہے نا وہ جا پڑا، اتنا دور جا پڑا کہ اس جگہ سے اس کا واپس لوٹنا اور پلٹنا جو ہے نا اب ناممکن ہو گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے یہاں تک کہ ان کی موت جو ہے نا واقعہ ہو گئی۔
تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اعتقادی منافق جو ہے نا مراد ہیں، جو کبھی ایمان لے کے آتے ہیں کبھی کفر کی طرف لوٹ گئے، کبھی ایمان لے کے کبھی کفر کی طرف جو ہے نا لوٹ گئے، بالآخر ان کی موت جو ہے نا کفر کے اوپر جو ہے نا ہو گئی۔ اور بعض مفسرین جو ہے نا فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے نا یہ ہے اہل کتاب مراد ہے، جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، بعد میں بچڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر انہوں نے توبہ کی اور جو نا اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر انہوں نے انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر کفر میں آگے ہی بڑھتے گئے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا تو جو انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اسی حالت کے اندر ان کی جو ہے نا موت ہو گئی اور جو ہے نا کفر کے اندر مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو نہیں بخشوں گا، ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں عام مرتد مراد ہیں، جو پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، بعد کے اندر جو ہے نا وہ مرتد ہو گئے تھے۔ بہرحال کوئی بھی لیں، ایک بات جو ہے نا اس آیت مبارکہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کی موت کفر کے اوپر ہو جائے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تلاوت فرما کے یوں کہا کرتے تھے، جو بندہ مرتد ہو جائے 3 مرتبہ اس کے اوپر اسلام پیش کیا جائے، یا 3 مرتبہ اس کو توبہ کرنے کی بات جو ہے نا اس کے آگے رکھی جائے، اگر اس نے اسلام کو قبول کر لیا تو ٹھیک ہے۔ یاد رکھے جتنی مرضی مرتبہ انسان کفر کے اوپر چلا جائے، اگر خاتمہ ایمان کے اوپر ہے اور اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی ہے تو پھر اس کی بخشش ہو جائے، لیکن اگر خاتمہ کفر کے اوپر ہے تو پھر بخشش نہیں ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی عظیم لیڈر کیوں نہ ہو، اگر کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیوں؟ ان کی موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہوئی ہے۔ ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اللہ ان کو دنیا کے اندر سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہی سیدھے رستے کے اوپر چلنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہدایت کا طالب بن کے آتے، سیدھے رستے کی تلاش میں اور حق کی تلاش میں رہتے، اس کی جستجو کرتے، اللہ بھی ان کو سیدھا رستہ دکھاتا۔ میں کئی مرتبہ اپنے بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں، جو انسان خود سیدھے رستے کا طالب نہ ہو اللہ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت کو تلاش کرے، جو حق کو تلاش کرے۔ اس لیے ہر دم جو ہے نا اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف چلا دے، اے اللہ ہمیں ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہ دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف موڑ دے، اپنے نبی کی سنت کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ آخرت میں کامیابی اسی کا مقدر ہوگی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ صلی اللہ تعالی علی محمد اجمعین۔